بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم اے اسلامیات پارٹ 2 پیپر نمبر 1 فقہ۔ آج کے لیکچر میں ہم حصہ سوئم یعنی متن فقہ سے کچھ اہم متن یعنی عربی عبارات کا ترجمہ کریں گے، اور میں نے ان عربی عبارات کو انڈر لائن بھی کیا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پاسٹ پیپر میں بھی آ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کوئی قرآنی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، تو اسی لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ اگر آپ کو بیچ میں کوئی ایک آدھ لفظ سمجھ آ جاتا ہے تو آپ اس کو اسی لفظ سے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے لکھ دیں، آپ کا صحیح مانا جائے گا۔ یہ سوال اس طرح سے آتا ہے کہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس میں فقہا کا جو اختلاف ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو اگر آپ اس کا اختلاف اچھے طریقے سے لکھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کوشچن اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ فرسٹ پیراگراف دیکھیں ہوئے حل یعنی حلال ہے، اکل کہتے ہیں کھانا، الخیل کہتے ہیں گھوڑے کو۔ اب اس آیت میں آپ کو پتہ چل گیا کہ بات ہو رہی ہے گھوڑے کی۔ اگر آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی آپ کے ذہن میں فوراً سے آ جائے گی کہ گھوڑے والی آیت کون سی ہے اور آپ فوراً اس کو لکھ دیں گے۔ اب ہے جی اصلی ہو یا غیر اصلی، یعنی اس کی نسل اصلی ہے یا غیر اصلی، دونوں ہی کا کھانا حلال ہے یعنی کس کے پاس؟ شافعیہ اور حنابلیہ اور صاحبین، یعنی صاحبی لکھا ہوا نا، صاحبین کون ہیں؟ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یعنی امام ابو یوسف اور امام ابو محمد، ان کو صاحبین کہتے ہیں، یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے۔ یعنی صاحبین امام شافعی اور حنابلیہ کے نزدیک گھوڑا کھانا حلال ہے، چاہے وہ اس کی نسل غیر اصلی ہے یا وہ اصلی ہے۔ ایزن اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم خیبر یعنی خیبر کے دن۔ کیوں حلال ہے جی؟ کیونکہ ان کے مطابق خیبر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی۔ اب امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو کھانا یعنی وقالا، انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ نے، یہ کراہت تنزیہی، کراہت بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے ان کے نزدیک۔ اب مکروہ تنزیہی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے حرام، یعنی وہ آپ نے نہیں کرنا، وہ حرام ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مکروہ تحریمی، یعنی حرام کا ایک درجہ نیچے۔ پھر آتا ہے مکروہ تنزیہی، یعنی حرام سے 2 درجے نیچے، لیکن وہ حرام ہی کی لسٹ میں ہے۔ نیکسٹ دیکھیں آگے، وہ کہتا ہے لو دودھ، مطلب اس لیے کہ اب امام ابو حنیفہ اپنا ریفرنس دے رہے ہیں کہ یہ اس لیے کہ ایک حدیث میں یہ نہیں منع کیا گیا لہم مطلب گوشت کو کہتے ہیں، الخیل مطلب گھوڑے کی۔ پھر ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت سے منع فرمایا۔ اب آگے جی والمشہور عند مالکیہ، یعنی اچھا مالکیہ یعنی امام ابو مالک کے نزدیک کیا بات ہے کہ ان کا ایک مشہور قول ہے، تحریم کہتے ہیں حرام کو، کہ گھوڑا ان کے نزدیک بالکل ہی حرام ہے، تو مالکیہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ پیراگراف نمبر 2 اباہ مینز مباح۔ اب مباح کیا چیز ہے؟ مباح کی ڈیفینیشن اگر ہم کریں تو وہ یہ کہ ایسا کام جسے کرنے سے نہ ہی تو آپ کو ثواب ملے اور نہ ہی آپ کو گناہ ملے، یعنی دونوں ہی صورتوں میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ وہ کر بھی لیتے ہیں یا نہیں بھی کرتے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی اجر یا گناہ نہیں ہے۔ تو مباح ہے شافعی اور حنابلیہ کے نزدیک کھانا۔ ذب کہتے ہیں گو، و ذب یعنی بجو اور گو کھانا جو کیا ہے وہ مباح ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں یہ کیڑے کی ایک نسل ہے جو عام طور پر کیچڑ اور گندگی میں رہتے ہیں۔ اور شافعیہ کے نزدیک وہ ثعلب کہتے ہیں لومڑی کو، یعنی شافعیہ کے نزدیک لومڑی بھی کیا ہے؟ مباح ہے۔ لیکن وہ حرم حنابلیہ، یعنی حنابلیہ کے نزدیک جو یہ لومڑی ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب حرام ہے ابو حنیفہ کے نزدیک کل یعنی تمام کے تمام، مطلب یہ جو تمام جو اس کا ہم نے ذکر کیا ہے، حنفیہ کے نزدیک یہ سب کیا ہے؟ یہ سبھی حرام ہے۔ اور مالکیہ، تو اما مالکیہ کے نزدیک اباہ یعنی مباح ہے ماں کے ساتھ، کراہت مطلب کراہت کے ساتھ یہ سب مباح ہے۔ اکل مطلب اب یہ کھانا تمام کے تمام، سبا کہتے ہیں درندے کو، یعنی مالکیہ کے نزدیک تمام تر درندے جو کیا ہیں؟ مباح ہیں، وہ جتنے بھی ہیں، بس درندے چیز پاڑنے والے۔ کما تقدم
یعنی جیسا کہ گزر چکا ہے۔ نیکسٹ ہے جی وجزو یعنی اجازت دی بلا اجماع۔ اب اجماع کا لفظ آیا ہے، اجماع کی ڈیفینیشن یہ، اجماع کو اگر آپ نے یوں سمجھنا تو آپ یوں سمجھیں کہ کونسل یعنی مشاورت ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی تمام امام بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق ایک جو ابھرنے والا مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل نکالتے ہیں، اس کو اجماع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ جائز ہے بلا اجماع کھانا الانعام یعنی چوپائی، یعنی 4 پیروں والے جانور کھانا جائز ہے، جو مطلب پالتو جانور ہوتے ہیں، جیسے کہ اونٹ، والبقر یعنی گائے، والغنم یعنی بکری۔ یہ بلا اجماع یعنی اس کے لیے چاروں اماموں کو اجماع کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کھانا جائز ہے۔ اور یہ لباحتہ کیوں یہ حلال جائز کس سے کر دی ہے؟ نص قرآن سے، یعنی قرآن پاک کی آیات میں ہی اس کو جائز قرار دے دیا، تو اس کے لیے ہمیں زیادہ اجماع یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کما یجوز جیسا کہ جائز قرار دیا، اکل کھانا، طیور کہتے ہیں پرندے کو، ٹھیک ہے، جارحت یعنی غیر جارحانہ، جارحت میں بیسیکلی اس میں مطلب ہے شکاری کا، یعنی غیر شکاری جو پرندے ہیں وہ بھی ہمارے لیے کھانا کیا ہے، حلال ہے، مطلب ہم ایسے پرندے کھا سکتے ہیں۔ اب اس میں جو کچھ لفظ آ رہے ہیں ان کے معنی ہیں وہ ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں، مطلب اہم جو لفظ ہیں، جیسے الحمار، الحمام، الحمام کہتے ہیں کبوتروں کو، ٹھیک ہے۔ یہ بس اب آگے بس لفظ ہے العوزو یعنی مرغابی، الکمبرو یعنی چنڈول، القطع یعنی بھٹ، البلبل، بلبل آپ کو پتہ چل جائے گا بلبل ہے، الوحوش جنگلی جانوروں کو کہتے ہیں، طباع یعنی ہرن، حمار یعنی جنگلی گدھا، حمار آپ نے سنا ہوگا، حمار گدھے کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الجرد ٹڈی، ٹھیک ہے جی۔ سوسو جبوب یعنی اناج کی گھن، یعنی جیسے گندم وغیرہ کو کوئی کیڑا لگ جائے۔ تمیزن یعنی فرق کرنا۔ اب آگے جی ہے تنزیہیت، یہ آپ نے پڑھا ہے تنزیہی، ثعلب لومڑی، الانعام چوپائے، بقر گائے کو کہتے ہیں، الجارحۃ میں نے بھی بتایا شکاری، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ زخمی کرنے والے، البت یعنی بطخ، السماع یعنی بٹیر، الزرزور یعنی چڑیا سے بڑا ایک پرندہ ہے اس کو کہتے ہیں، القراوان یعنی قراوان یعنی لمبی چونچ والا، الاسافر یعنی چھوٹے پرندے، الزاریۃ مارنے والے، بکر الوحش یعنی جنگلی گائے، بکر آپ کو آ گیا تو بکر مطلب گائے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الارنب یعنی خرگوش، الفاکہۃ، فاکہۃ آپ نے پڑھا ہے یہ ایزی ہے یعنی پھل کھانے والے پھلوں کو کہتے ہیں، دود الخل یعنی سرکے کا کیڑا۔ اب یہ کچھ الفاظ ہیں جو اہم میننگ سے، یہ آپ نے ویسے تو پاس پیپر میں نہیں آیا ہوا ہے لیکن پھر بھی آ سکتا ہے، آپ نے بس اس کے معنی یاد کرنے ہیں، اس میں اہم جو مطلب لفظ جس کے معنی میں نے بتائے ہیں، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ اس طرح غیر شکاری پرندے بھی جائز ہیں۔ اب جیسے کبوتر، بطخ، شتر مرغ، مرغابی، بٹیر، چنڈول، زرزور یعنی چڑیا سے بڑا پرندہ، بھٹ، تیتر، کروان، بھورے رنگ اور لمبی چونچ والا پرندہ جو سوتا نہیں، بلبل اور دیگر چھوٹے پرندے۔ آگے آتے جی غیر شکاری جنگلی جانور کھانا حلال ہے، یعنی ہیں تو وہ جنگلی لیکن شکار نہیں کرتے، جیسے جنگلی گائے، جنگلی گدھا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کی اجازت دی۔ اور گوشت اور ٹڈی کا کھانا جائز ہے، اس لیے کہ اس کا جواز سنت سے ثابت ہے۔ کیڑا اکیلا مالکیہ کے علاوہ دوسرے حضرات کے نزدیک حرام ہے، یعنی مالکیہ بھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ مالکیہ جو ہیں جی وہ اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، صرف مالکیہ وہ ہے جو کہتے ہیں چلیں جی کیڑا کھا لیں، مباح ہے، باقی سب اس کو حرام کہتے ہیں، لیکن کھانے کی چیزوں اور پھلوں کا کیڑا، اناج کا گھن اور سرکے کا کیڑا
اگر ان کے ساتھ مردہ حالت میں کھا لیا جائے اور طبیعت اور صحت ٹھیک رہے تو اس کا کھانا بھی حلال ہوگا، اس لیے کہ اس کی تمیز مشکل ہے۔ تمیز مشکل ہے مطلب ہم ایزیلی اس کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ لتعثر و تمیز یعنی مشکل ہے، فرق نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں بس مطلب ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تو اس لیے ہم اب سرکے کا کیڑا مطلب سرکے کو بنانے کے لیے، جیسے اگر ہم دیکھیں یہ سرکہ کیسے بنتا ہے تو یہ سیبوں کو گلا سڑا کے، جو سیبوں کا سرکہ یا انار کا سرکہ یا انگور کا، تو اس کو گلا سڑا کے ہی بنتا ہے نا، تو اس کا جو کیڑا اس کو گلانے سڑانے میں استعمال ہوتا ہے، اگر وہ ہم لے بھی جاتے ہیں ڈائجسٹ بھی کر لیتے ہیں تو اٹس اوکے۔ تو یہ والا پیراگراف تو ہو گیا ختم، اب نیکسٹ کی طرف آتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے جلالہ کے متعلق، یعنی جلالہ کے گوشت کے متعلق۔ لحم الجلالۃ یعنی جلالہ کا گوشت۔ اس میں بھی پچھلے پیراگراف کی طرح میں مشکل الفاظ کے معنی کروں گی اور ترجمہ کروں گی۔ جلالہ مطلب الجلالۃ جلالہ، کما عرفہ کا مطلب کرنے تعریف یا مشہور ہے یا بیان کیا گیا۔ حنفیہ کے نزدیک جلالہ اسے کہتے ہیں، یا حنفیہ کے نزدیک جلالہ کی تعریف یوں ہے کہ وہ جانور جو تعداد یعنی عادی ہو کھانے کا، الجیف یعنی مردار، اور نجاسات یعنی گندگی، فقط بس، یعنی وہ جانور جو گندگی اور مردار کھانے کا عادی ہو، ولا تخلط اور ملائے، معہا یعنی اس کے سوا، طعامن اپنے کھانے میں اس کے سوا کچھ نہ ملائے، اور آگے اور ہو اس میں سے آ رہی، من تنتو یعنی بدبو، اور اس میں سے بدبو آ رہی ہو، وہیا اور وہ، وہیا عند غیر، اور حنفیہ کے علاوہ جو امام ہیں وہ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ وہ جو اکثر طعامہ یعنی کھانا نجاست پر مشتمل ہو، یعنی اس کا اکثر کھانا نجاست پر مشتمل ہو۔ اور بس اختلاف ہے فقہاء میں جلالہ کے گوشت کے کھانے کے حکم میں، لحمہ یعنی گوشت، اور فقہاء میں اس کا گوشت کھانے میں اختلاف ہے۔ فَأَبَّاہ مالکیہ یعنی مالکیہ کے نزدیک یہ مباح ہے، جیسا کہ بیان کر دیا گیا، کھانا گوشت جلالہ کا، یعنی جلالہ کا گوشت کھانا مالکیہ کے نزدیک مباح ہے، جیسا کہ پہلے بتا دیا گیا۔ وَكَرَہَا اور مکروہ ہے مالکیہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اور مالکیہ کی ایک روایت مطلب مالکیہ کی ایک روایت میں مکروہ ہے امام احمد، امام ابو حنیفہ اور امام شافعیہ کے لیے، اور حرام ہے حنابلیہ کے لیے، مطلب حنابلیہ کے نزدیک حرام ہے، اور امام مالک کی ایک روایت میں امام احمد، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے لیے یہ مکروہ ہے۔ وسبب اور جو سبب ہے اختلاف کا، معارضۃ یعنی یہ تعارض ہے، تعارض کہتے ہیں مقابلہ، خیالات میں ایک دوسرے سے مختلف ہونا، تضاد سمجھنے، اور اختلاف کا سبب قیاس و روایات، للعصر یعنی روایات اور قیاس میں تعارض ہے۔ جو روایات بھی وہ کہ جو مروی ہیں ابن عمر سے، نہیں یہاں ہے منع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلالہ کا گوشت کھانے، و البانہا اور دودھ، جلالہ کا گوشت کھانے اور دودھ پینے سے منع فرمایا ہے۔ وروی روایت کیا یا مروی، خلال نے اپنی سند میں روایت کیا ہے عبداللہ بن عمرو سے کہ منع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلالہ کے اونٹ کا گوشت کھانے سے، یکل یعنی کھانے سے گوشت اونٹ کا، اور نہ یحمل یعنی لادی جائے یا سواری کی جائے یا لادنا، علیہا اس پر، الا سوائے، العظم یعنی اس پر کھالوں کے سوا کچھ نہ لادا جائے، یعنی وباغت کیا ہوا چمڑا، الجلود یعنی چمڑے کو کہتے ہیں کھالوں، یعنی وباغت کیا ہوا چمڑا، اس کے علاوہ کچھ نہ لادا جائے، اور نہ یرکبہ یعنی اس کے اوپر سواری نہ کریں لوگ، یہاں تک کہ تعلف چارہ کھا لے،
40 دن تک، یہاں تک، اور لوگ اس کی تب تک سواری نہ کریں جب تک کہ وہ 40 دن تک چارہ نہ کھا لیں۔ اچھا، اور قیاس میں معارض یعنی تضاد وہی، اور ان کے قیاس میں تضاد یعنی تضاد قیاس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرد جوف یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جوف کہتے ہیں پیٹ کو، ٹھیک ہے، الحیوان یعنی جانور کے پیٹ میں جو وہ کھاتا ہے، ینقلب یعنی تبدیل ہو جاتا ہے، مطلب میں لحم گوشت، یعنی کہ جو کچھ ان میں اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ ان کا سوچنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ جانور کھاتا ہے وہ اس کے گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مالکیاں اس بات کے قائل ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے یا بدل جاتا ہے گوشت میں، الانقلاب مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، التحول یعنی بدل جاتا ہے، دام آپ کو پتہ ہے خون کو کہتے ہیں، لحمہ گوشت یعنی جیسا کہ خون گوشت میں تبدیل یا بدل جاتا ہے۔ اور حنابلیہ نے کیا ہے، حنابلیہ نے اخذ یعنی سمجھا، بظاہر یعنی ظاہر نہیں، یعنی انہوں نے نہیں کے ظاہر کو مد نظر رکھا، اور یہ نہیں کا ظاہر مطلب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں ان پہ کہہ دیا نا کہ اس کو منع فرما دیا، یعنی اس کے منع ہونے کو اپنے ظاہر میں ذہن میں رکھا، اور المقتضی یعنی تقاضا کرتا ہے، تحریم یعنی حرام ہونے کا، اس کو نہیں کو اپنے ذہن میں رکھا جو کہ اس کے حرام ہونے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ حنابلیہ کے نزدیک یہ کیا ہے، حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ گوشت جو ہے پیدا ہوتا ہے سے نجاست، یتولد یعنی پیدا ہوتا ہے، جیسے تولید ہم کہتے ہیں لفظ سائنس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ کہ گوشت پیدا ہوتا ہے کس سے، نجاست سے، فیکن اس لیے کہ نجسن کیونکہ وہ نجاست سے پیدا ہوتا ہے اس لیے یہ ناپاک ہوگا۔ کرماد یعنی جیسا کہ راکھ، جیسے کہ نجاست کی راکھ ناپاک ہوتی ہے۔ والحنیف الشافعیہ یعنی جو حنفیہ ہیں اور شافعیہ نے حدیث کو کیا ہے، کراہت تنزیہی پر محمول کیا ہے، وہی یعنی یہ کراہت حرام کا جو تیسرا درجہ ہے اس کو انہوں نے کراہت تنزیہی پر حمول یعنی محمول کیا ہے، اس حدیث پر کراہت تنزیہی پر اس کو محمول کیا ہے، کہ ان کے لیے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ امام مالک نے جو کہا ہے کہ وہ شافعیہ، حنابلیہ اور امام احمد کے نزدیک مکروہ ہے، تو وہ مکروہ کس طرح کے ہے کہ کراہت تنزیہی پر محمول کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ اگر آپ کے ذہن میں فقہ سے متعلق کوئی بھی کوشچن ہے، اس کے تینوں حصوں میں، حصہ اول، دوئم یا سوئم، آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کا پراپر رپلائی دوں انشاءاللہ۔ اپنا نیکسٹ ٹائم کے لیے بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔